الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم روزے کی سنتیں اور روزے کے مکروہات اور دیگر چند متفرق مسائل پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے روزے کی سنتیں لیتے ہیں. افطاری میں جلدی کرنا جبکہ آپ کو سورج کے ڈوبنے کا یقین ہو سنت ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے، یہ صرف ظن ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے، تو ایسا کرنا افطاری کرنا جائز ہے. اور سحر کے وقت سحری میں دیر کرنا سنت ہے جبکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے. اور اگر سورج کے طلوع ہونے میں شک ہے تو اس وقت افطاری میں دیر کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ کو جب یقین ہو تبھی آپ دیر تک کھائیں، ورنہ آپ نہ کھائیں. اور سحری کرنا خود ایک مستقل سنت ہے، اور اسی طرح حالت روزہ میں نیک اعمال زیادہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود شریف اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اور گناہوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، یہ سارا اس میں زیادہ اہتمام کرنا حالت روزہ میں سنت ہے. اور افطار کھجور سے کرنا، تر کھجور سے کرنا سنت ہے، اور اگر تر کھجور نہ ملے تو سوکھے کھجور سے کرنا سنت ہے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی سے کرنا چاہیے. اور افطار کے وقت مسنون دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور روزے دار کو افطار کرانا بھی ایک سنت ہے. اور اب روزے کے مکروہات بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حالت روزہ میں ناپسندیدہ ہیں. بلا حاجت کلی کرنا اور بلا حاجت غسل کرنا، یعنی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے غسل کی، آپ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور بغیر کسی حاجت کے کوئی چیز چکھنا یہ بھی مکروہ ہے. اگر وہ چیز حلق میں چلی جائے گی تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ چیز حلق میں نہیں جاتی ہے، صرف زبان تک ہی رہتی ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے اگر آپ بلا حاجت بغیر کوئی ضرورت کے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ضرورت ہے، یعنی عورت پکوان کرنے والی ہے، شوہر ظالم ہے، اگر کھانے کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو شوہر ظلم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا چکھنا جائز ہوگا. اور اگر منہ میں کوئی تحلیل ہونے والی یعنی ڈیزالو ہونے والی چیز اگر آپ حالت روزہ میں رکھتے ہیں تو ایسا کرنا حرام ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ ٹوتھ پیسٹ منہ میں رکھتے ہیں، برش وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ ڈیزالو ہونے والی چیز ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے حرام ہے. آپ ایسا کریں گے حالت روزہ میں تو گناہ گار ہوں گے. اور دانتوں کے درمیان کھانے کی کوئی چیز پھنسے رہنے دینا، جیسا آپ سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد یہ ممکن ہے کہ دانتوں میں آپ کے کوئی چیز پھنسی رہ جائے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ فوری سحری کے بعد ہی اس چیز کو دانتوں میں سے صاف کر دیں، برش وغیرہ کر کے یا ٹوتھ پک وغیرہ استعمال کر کے آپ کو صاف کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی آپ خوشبودار چیز سونگھتے ہیں اور وہ چیز سونگھنے سے آپ کو یہ خوف ہے کہ وہ چیز حلق تک جذب ہو جائے گی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اگر آپ بوسہ وغیرہ لیتے ہیں، عورت کے ساتھ اگر کس وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر اس سے انزال ہو جانے کا یعنی ایجیکولیشن ہونے کا خوف ہوتا ہے تو بوسہ وغیرہ کرنا بھی مکروہ ہے. اور دیگر چند مسائل بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا، اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ایسا کرنا آپ کے لیے حرام ہے، آپ گناہ گار ہوں گے. اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے اگر وہ سفر ایسا ہو جس میں نماز قصر ہوتی ہے. تو یہ کون سا سفر ہوتا ہے؟ یہ ایسا سفر ہوتا ہے جس میں آپ کوئی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ کا وطن نہیں ہے، نہ آپ کی بیوی کا وطن ہے، نہ وہاں پہ آپ کی کوئی رہائش ہے. 48 مائلس یا اس سے کم فاصلے تک جانے کا ارادہ ہے، 4 دن سے کم عرصے تک سفر کا ارادہ ہے. اور یہ جو آپ سفر کر رہے ہیں یہ جائز سفر ہے، کوئی گناہ کے لیے آپ سفر نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے سفر میں آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سفر کرتا ہے تاکہ رمضان کے روزوں سے بچ سکے تو ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا. اور حیض والی اور نفاس والی عورت جو ہوتی ہے اس کو روزہ رکھنا ممنوع ہے، بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لینا چاہیے. اور اگر کوئی بیمار شخص ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہونے کا خوف ہے
یا صحت میں دیر ہونے کا خوف ہے، صحت کے لوٹ کے آنے میں دیر ہونے کا خوف ہے، تو اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا جائز ہے۔ اور یہ بیماری کے لمبے ہونے میں یا صحت کے دیر سے لوٹ آنے میں کسی ثقہ یعنی قابل بھروسہ مسلمان کی رائے کافی ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے لیکن اس کو روزے سے کوئی نقصان نہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا لازم ہوگا۔ اور کوئی اگر حاملہ عورت ہے یا کوئی حاملہ یعنی پریگننٹ عورت ہے یا کوئی چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، تو اگر ایسی عورت روزہ رہتی ہے اور اس روزہ رہنے کی وجہ سے اگر بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور جب بچے کو ضرر کا اندیشہ ہو اور آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگا، اور جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنی روزوں کی قضا کریں، اور ہر روزے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں، فدیہ دیں۔ اور یہ فدیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ 600 گرام گیہوں اور 1200 گرام کھجور، ان دونوں میں سے جو بھی چاہے آپ فدیہ ایک مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے جان کے اوپر بھی ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہے یا اپنی جان کے ساتھ ساتھ بچے کی بھی جان کو ضرر کا اندیشہ ہے تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور بعد میں قضا کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی دودھ پلانے والی عورت ہے جو کسی دوسری دودھ پلانے والی عورت کو بلا کر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور وہ دوسری عورت ایسی ہے کہ وہ اس کو کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے دودھ پلانے سے، تو یہ جو ماں ہوگی دودھ پلانے والی، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ وہ دوسری عورت کو بلا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے جو کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور بعد میں بھی اس کو روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہے جو بعد میں کبھی صحت مند ہونے کی جس کی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ان پر بعد میں روزہ قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یا اگر یہ بوڑھا اور بیمار شخص اگر سفر میں ہوں تو ان کو اس سفر کی وجہ سے مسکین کو کھانا کھلانے کی یعنی فدیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتلائی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کسی پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے تو اس کو نفلی روزے رکھنا مکروہ ہے، لیکن بعض فقہا کی اکثریت یہی بتلاتی ہے کہ نفلی روزے رکھنا جائز ہے، کیونکہ نفلی روزے جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ اگر آپ 10 روزے ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے رہتے ہیں تو یہ آپ کو 10 روزوں کی افضلیت ہے، جبکہ آپ اگر رمضان کے روزے ہیں تو یہ بعد میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، پورا سال بھر آپ کو مدت آپ کی اس کے پاس موجود ہے۔